عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچائی گئی؟ تو کہنے لگے عمر بن عاص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں ایک پٹکا ڈال کے آپ کی گردن کو گھونٹ دیتا ہے۔ کسی کی آواز حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں گونجتی ہے کہ آپ کے ساتھی کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی آدمی کو، اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور اس بدبخت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرتے ہیں اور آپ کو ان سے چھڑواتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ وغیرہ یہ سارے بیٹھے ہوتے، کہنے لگے آج کون ہے جو کسی فلاں قصاب کے پاس جائے گا اور اس کے پاس سے اجڑی لے کر آئے گا اور محمد کے اوپر ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں، جا کے اجڑی لے کر آتا ہے اور نبی علیہ السلام کے سجدے میں جانے کا انتظار کرتا ہے۔ جب میرے پیغمبر سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ اجڑی آپ کے کندھوں کے درمیان آپ کی کمر پر رکھ دیتا ہے۔ اب اجڑی کا وزن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے سجدے سے اٹھ نہیں سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے، یہ ابھی چھوٹی سی بچی ہیں لیکن اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور نبی علیہ السلام کی کمر سے اس اجڑی کو اٹھا کر دور کر دیتی ہیں۔ ابو جہل نبی علیہ السلام کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دوں گا، کہتا ہے اگر آپ نے اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کو مٹی کے ساتھ مل دوں گا۔ محترم بھائی اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، لیکن میرے پیغمبر صبر کر رہے ہیں اور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کیا میرے گلے میں کسی نے پٹکا ڈالا؟ کیا میری گردن کو روندنے کی کوشش کی گئی؟ کیا کسی نے سجدہ کرتے ہوئے میرے اوپر اجڑی ڈال دی؟ کس نے مجھے نماز سے روکا؟ آج کیا میرے لیے وہ رکاوٹیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تھی؟ اگر وہ میرے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں اور اس کے باوجود میں اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کر پا رہا تو پھر مجھے سوچنا چاہیے مجھے کس چیز نے روکا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس رب نے مجھ سے توفیق چھین لی ہے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اور اپنے در پر آنے کی، سر جھکانے کی۔ وہ مجھے توفیق ہی نہیں دیتا اپنے پاس آنے کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو نماز پڑھنا یہ مولوی کا کام ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے، لیکن یہ بات بھول گیا کہ کائنات کے خالق اور مالک نے مجھے اپنے پاس بلانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔